گلشن رحمان کو مسمار کرنا کیا غلط فیصلہ تھا؟ گلشن رحمان کے غریب لوگوں کا پیسہ کیا ان کو مل سکے گا؟ کون سا سرکاری ادارہ ان سب کے پیچھے ملوث ہے اور کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ اور لوگوں کی اب کیا رائے ہے گلشن رحمان اور ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے؟ کیا ہے حقیقت، کیا ہے سچائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ویئرز، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گلشن رحمان کے حوالے سے۔ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں گلشن رحمان کے حوالے سے کہ اس میں کس طریقے سے اس کو مسمار کیا گیا، کون کون سا ادارہ اس کو مسمار کرنے میں ملوث تھا، کیا کیا سانحات وہاں پہ پیش آئے، یہ ساری باتیں پارٹ 1 کے اندر ہم لوگ کر چکے ہیں۔ یہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جوابات دینا اور ان سب چیزوں کے پیچھے کون ذمہ دار ہے۔ ابھی ایک بڑا کشمکش سا ماحول چل رہا ہے، لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور بہت سارے سماجی کارکن جو ہے اس جنگ کے اندر اب جو ہے وہ کود چکے ہیں۔ اور یہ جو فراڈی ادارہ ہے جن کا برانڈ نیم گلشن رحمان ہے اور BMR اور الحمزہ ریئل اسٹیٹ، وہ لوگ بھی ابھی تک اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے ہیں۔ وہ اسی بات پہ بضد ہیں اور اپنی ریلز پہ ریلز بنائے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ساری ریلز چل رہی ہیں کہ شکریہ لوگوں کا کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور دھڑلے سے 2 نمبر کام کرے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی گواہی دے رہا ہے اس بات کی، صرف میں ہی نہیں، بہت سارے سماجی کارکن، بہت سارے انفلوئنسرز بھی اس بات کو جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ الحمزہ اور BMR جو ہے وہ ایک فراڈ پروجیکٹ ہے۔ ابھی کافی کشمکش ایک اور یہ بھی مچی ہوئی ہے کہ ابھی جو حکومت نے ایکشن لیا تھا وہ گلشن رحمان فیز 4 کے حوالے سے لیا، تو کیا 1 2 3 یہ بھی انلیگل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ابھی جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ گلشن رحمان فیز 4 کے حوالے سے آیا تھا۔ تو اس بات کی کیا بعید ہے کہ کل کو گلشن رحمان کے جو تینوں فیزز ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی انکروچمنٹ کا نوٹیفیکیشن نکل سکتا ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک لوگوں کے پیسے دینے کی بات ہے تو وہاں پہ جو بلڈر ہے، جو مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں، کمپنیاں ہیں، سو کالڈ مارکیٹنگ ایجنسیز، نوٹیفیکیشن کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، سرکاری نوٹیفیکیشن ہے جو کہ ایگزیکٹو انجینئر آف لینڈ سرجانی ٹاؤن KD41 نے جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر، رینجرز ہیڈ کوارٹر اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو بھیجا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے فیز 4 یہ گوٹوں کی زمین کے اوپر، لوگوں کی زمین کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کو مسمار کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ لا انفورسمنٹ چاہیے، اس میں رینجرز پولیس کی بھاری نفری چاہیے تاکہ اس صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ اس طریقے کا نوٹیفیکیشن تو تبھی نکلتا ہے جب آپ کوئی سنگین قسم کا جرم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز بیچنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کو پھر بھی بضد جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھ کے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ویسے ہی ایک بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کی صداقت اس کے بولنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتی ہے کہ سامنے والا کیا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اور میں جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی مارکیٹنگ ایجنسی ہو، کوئی کسی قسم کا ادارہ ہو، جب وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بولنے کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جتنا صاف جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہو۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اندر ملوث ہیں، جیسے کہ PP، پریویسلی MQM کا بھی نام سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کٹنگ کی زمین انہوں نے بیچی۔ ابھی جو کرنٹ رولنگ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ نمائندے جو ہو سکتا ہے کہ ان کا اس میں کوئی نہ کوئی شمولیت ہو یا اس میں کوئی نہ کسی قسم کے کارکن ہوں، جیالے ہوں، کیونکہ پارٹی نے ہر کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہوتا۔ اگر کوئی بھی پارٹی کا رکن بن کے اس کا جو ہے وہ ایک کارکن بن کے 2 نمبر کام کرے گا تو اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی پارٹی کے اوپر نہیں آتی۔ آل دو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جو ہے وہ پبلک فگر بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اب جو لائے عمل ہے وہ یہی ہے کہ گلشن رحمان ہو، چاہے اس کے کوئی سا بھی فیز ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی پروجیکٹ ہو جو وہ یہ کہے کہ 5,000 کی بکنگ پہ اپنا پلاٹ لے لیں، 10,000 کی بکنگ پہ پلاٹ لے لیں، 1 لاکھ کی بکنگ پہ پلاٹ لے لیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کے پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا پیسہ ہے،
حرام کا پیسہ نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ لوگ محنت کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, صبح شام اپنے عہدیداران کی, اپنے باسز کی, آپ جن لوگوں کے نیچے کام کرتے ہیں ان کی باتیں سن کے, سورج کی گرمی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں برداشت کر کے آپ پیسہ کماتے ہیں. آج کے دور میں پیسہ کمانا اتنا زیادہ آسان نہیں رہا ہے, اور اگر کما بھی لیں تو بچت اتنی نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو لوگ اپنے بچوں کا گھر بنانے کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں. لیکن ان جیسے لوگ جو کہ غریب عوام کا خون چوسنے میں, ان کو دھوکہ دینے میں اور ان کو اس نہج پہ لاگے کھڑا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے, کیونکہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی غیرت باقی ہی نہیں رہتی. تو اپنے پیسے کو بچائیں. کسی بھی قسم کے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ میں اس وقت انویسٹمنٹ نہ کریں گے جب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسی لسٹ جاری نہ ہو جائے کہ کون سا پروجیکٹ صحیح ہے اور کون سا پروجیکٹ غلط ہے. کیونکہ اس وقت جو کراچی شہر کے اندر معاملات چل رہے ہیں, آپ کسی بھی قسم کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹی دیکھ لیں, کوئی ایڈ دیکھ لیں, اس میں جا کے آپ اپنے پیسہ بھرتی کروا دیں, جمع کروا دیں, اس کے بعد آپ کو پتہ لگے یار یہ تو لیگل ہے, فلانا ڈی سی صاحب کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹسل لگی ہوئی تھی, یا فلانا پارٹی کا جو بندہ ہے اس بلڈر کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں, یا کے ڈی اے کا کوئی افسر ہے اس کی جو اس کا مالک ہے اس کے اگر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں بنتی, یا بلڈر جو ہے وہ پیچھے سے 2 نمبر چلتا آ رہا ہے, اس کی بہت اچھے تعلقات ہیں تو یہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنانے میں بہت زیادہ ماہر ہے. ہر قسم کی مثال آپ کو کراچی شہر کے اندر مل جائے گی. تو سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ کسی بھی قسم کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے جب تک حکومت پاکستان, حکومت سندھ, کے ڈی اے, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, ایس بی سی اور جتنے قسم کے ادارے ہیں وہ کسی قسم کی لسٹ جاری نہ کریں, یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو شورٹی نہ دیں کہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا کہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نوٹیفیکیشن کافی دنوں سے سرکولیشن میں تھا, تو میں نے کہا آپ لوگوں نے اس کو بھی شیئر کیا ہے, کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دکھانے کے لیے, کچھ لوگوں کا تو یہ تک دعویٰ ہے کہ یہ اے آئی ویڈیوز ہیں اور جو ہے وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے. اور ابھی جو بی ایم آر اور جو آپ کا یہ ہیں الحمزہ والے, ان کی ابھی تک مارکیٹنگ کیمپینز شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چل رہی ہیں. اور بھی بہت سارے گوٹ ہیں جو کہ سیکٹر 10 اور سیکٹر 13 کے اندر, سرجانی ٹاؤن کے اندر, ہاٹ واٹر کے اندر ہے, جسٹ لائک بلاول گوٹ, چانڈیو گوٹ, خانو گوٹ, شابیگ گوٹ, اور ایز ویل آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلشن رحمان. بلڈر کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ اپنا پیسہ واپس لے جائیں لیکن 40 سے 50% کی کٹوتی ہوگی. وہیں ایک سماجی کارکن ہے جن کا نام ہے فیضان حسین, ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ 24 مئی 2026 کو یعنی کہ کل بروز اتوار کے دن, شاید جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں یہ دن گزر چکا ہو, سرجانی کے جو مسٹر کون ہے وہاں پہ انہوں نے جمع کیا ہے, اور لوگوں کو جن جن کی فائلز اس کے اندر شامل ہیں, جو جو لوگ وکٹم بنے ہیں, جن جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, وہ وہاں پہ آ کے اپنی آواز ان کے ساتھ بلند کریں. یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا, کہ کس نے ریفر کیا تھا, یا کس نے کہا تھا کہ اس ہی پروجیکٹ میں جا کے آپ انویسٹمنٹ کریں. خواہ وہ کسی پارٹی کا آدمی تھا, خواہ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار تھا, خواہ وہ آپ کا کوئی دوست تھا, یا آپ نے مارکیٹنگ کیمپین دیکھ کر جا کے بکنگ کروا دی تھی. میں یہاں واضح کر دوں کہ پراپ ٹیک پاکستان کا یا میرا بذات خود کسی بھی قسم کی پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی قسم کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹی, کسی بھی قسم کی اسپانسرشپ یعنی کہ کسی سے کوئی پیسے لے کر یا اس کو سپورٹ کرنا بالکل بھی مقصد نہیں ہے, نہ ہی کسی قسم کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق ہے. یہ جتنی بھی ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں وہ عام عوام کے لیے مفاد عامہ یعنی کہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, اور کراچی کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہیں بہت سارے لوگ, مطلب عام لوگ اور جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں, اور اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جب ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, پورے پلازا بن کے تیار ہو جاتے ہیں, پوری سوسائٹیز بن کے تیار ہو جاتی ہیں, اس وقت ڈپارٹمنٹس اور اتھارٹیز کہاں ہوتی ہیں. تو میرا بھی وہی سوال ہے کہ بھائی کہاں ہوتی ہیں, کہاں پہ جو ہے وہ چرس وغیرہ پی کے سو رہی ہوتی ہیں, یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جب یہ بن جائے گا تو, کیونکہ یہ ایک المیہ ہے, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کرپشن اس سیکشن کے اندر 100% سے بھی ابو جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. وہیں جو بی ایم آر ہے اور الحمزہ ریئل اسٹیٹ ہے وہ اس بات کے کلیم کرتے ہیں کہ 1 2 3 فیز جو ہے وہ لیگل ہے, لیکن اس بات کا بھی کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے یا نہیں, تو ان لوگوں نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کری. بس وہ اپنی تعریف جو موٹا بھائی ہیں احسن بھائی الحمزہ والے جو ہیں وہ تعریف کرے جا رہے ہیں, گلشن رحمان تو ہماری جان ہے, اور گلشن رحمان تو جو ہے وہ فلانا ہے, اور ہم نے آج تک ایسا ڈیلیور نہیں کیا, ویسا ڈیلیور نہیں کیا, ایسا ویسا ہو گیا, تو اس کا جواب اب کون دے گا. ویسے تو یہ سارا کام کے ڈی اے کے انڈر میں آتا ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ری سیٹلمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری جگہیں گوٹ کی بھی شامل ہیں.
کچی آبادی کا ڈپارٹمنٹ اس کے اندر شامل ہے، مطلب شامل سے مراد کہ اس کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے مانیٹر اپنا کام پورا نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی گلشن رحمان کے اوپر یا اس کی سراؤنڈنگس میں آپریشن مختلف قسم کے ہوتے رہے ہیں، سیکٹر 10 میں، سیکٹر 14 میں، سیکٹر 13 کے اندر، اور فائرنگ کے واقعات بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو آپریشن ہوا ہے 13 مئی کو، اس میں بھی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، اس میں تو اللہ کا شکر ہے کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ آپریشن ہو چکے ہیں ان کے اندر ایک جو کرین ڈرائیور تھا، جو کرین کو آپریٹ کرتا ہے، وہ زخمی ہوا تھا، 2 مختار کار زخمی ہوئے تھے بڑے شدید قسم کے، 2 پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ اس سے پہلے کے آپریشن کی میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں۔ وہیں کمنٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ تو غریب کی آواز ہے اور غریب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چانس دیا اپنا گھر بنانے کے لیے، آپ غلط بول رہے ہیں، تو غلط جو ہے وہ میں ہو سکتا ہوں، یا دوسرے جتنے بھی چینلز ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، یا جو ہے وہ دیگر لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کی انکروچمنٹ کو، وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک ادارہ ہے اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ویورس، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مزید کوئی جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے ان لوگوں سے شیئر کریں جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں تک صاف صحیح انفارمیشن پہنچتی رہے کراچی شہر کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے پراپرٹی پاکستان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین، جزاک اللہ۔